بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں پاکستان فرسٹ ڈاٹ کام کا ایک اور ایکسکلوسیو شو جس میں ہم زید حامد سے گفتگو کریں گے۔ یہ ہے اس سیریز کا سیکنڈ پارٹ۔ میں ہوں علی خان، the editor of pakistanfirst.com۔ زید حامد has been a man who has given us a lot of hope۔ اگر ہم نے جو ہمارا لاسٹ انٹرویو احمد قریشی کے ساتھ ہوا اس میں بھی زید حامد was another part of the discussion, and the reason is because this gentleman is giving hope to the people of Pakistan۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم زید بھائی کو پھر پکڑیں گے اور ان سے ہم آپ کے سوالات بھی پوچھیں گے اور جو ہماری کچھ انکہی باتیں ہیں ان کو بھی لے کر آگے چلیں گے۔ اینڈ ٹوڈے وی ہیو the honor that he is again with us۔ السلام علیکم زید بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر زید بھائی، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، موونگ آن اسٹریٹ ٹو the point because I don't want to take too much time of yours and I know it's really precious. So the first thing that I would like to talk about is ہم نے لاسٹ شو میں جو ذات ڈسکشن کی تھی وہ یہ کی تھی کہ یوتھ کو کس طرح سوچنا چاہیے، اقبال کس طرح اقبال کو سمجھنا، اقبال کو پڑھنا۔ ہم نے بہت سارے کوشچنس کو آنسر کرنے کی بھی کوشش کی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج پاکستان کے نوجوانوں کو اقبال کو پڑھنے کے علاوہ اقبال کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ there is one more thing on practical basis that they need to do. There must be something خالی theoretically یا on the basis of studying books and reading Iqbal is not the only solution, I think, or if I could be wrong as well. There need to be some practical implementations of what we are trying to do. How do you see that? What is the youth that they're supposed to do? یہ جو اقبال کو پڑھنے کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، اقبال صرف ایک کتاب نہیں ہے، اقبال ہیز اے میجیکل پاور ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اقبال کو پڑھے اور اس کے بعد نارمل رہ سکے۔ اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم کو اس وقت پاگلوں، دیوانوں اور مجنونوں کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اپنے آئیڈیلزم کے لیے، اپنے رومانٹسزم کے لیے، اپنے ہائر ویلیوز کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ تیار۔ اور یہ شاہین اقبال کے کلام سے پیدا ہو۔ ایک دفعہ جب اقبال کو آپ پڑھتے ہو تو جس چیز کی طرف سب سے زیادہ ایمفسس وہ کرتے ہیں وہ اسٹرینتھ آف کیریکٹر اور کانسیپٹ آف خود ہی جو وہ بات کرتے ہیں، ایک ایسا تصور ہے جو اقبال سے پہلے کسی نے نہیں دیا۔ یہ لفظ اقبال ہی کا ایجاد کیا ہوا۔ صحیح۔ فلسفہ خودی اصل میں انسان کی حقیقت انسانیہ کے متعلق بات ہے، انسان کی اپنی ریالٹی۔ وہ انسان کو اتنا اونچا مقام دیتے ہیں کہ انسان اگر اپنے آپ کو سیلف ڈسکوری کرے، انسان اگر وہ شاہین بنے کہ جو قرآن و سنت بنانا چاہتی ہے، جو کہ ہمارے آباء و اجداد تھے، تو انسان اپنی تقدیر بھی خود لکھتا ہے، اللہ کے احکامات کے تابع ہوتا ہے، اور صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر فردہ نہیں ہوتا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صرف کل کا انتظار نہیں کر رہا ہوتا۔ ہی از اے ڈیسٹنی کریٹر، جو کانسیپٹ جس کا اقبال دیتے ہیں ان میں کہ وہ، اور وہ اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ پرندوں اور درندوں اور جانوروں اور درختوں کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ اس کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ خود اس سے یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ میں تمہاری تقدیر کیا لکھوں۔ سوچو اس سے زیادہ طاقت اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ انسان کی اسپرچل ڈیولپمنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنا ڈیسٹنی کریٹر ہوتا ہے۔ یہ مین آف ڈیسٹنی اگر ہم اس طرح کہیں تو۔ وزارت جب اقبال یہ کہتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، when he says these kind of things, obviously for میرے جیسے بندے کے لیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سمجھنا، اس لیول پر پہنچنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ اس کو وہ بیک گراؤنڈ جاننا، مطلب اقبال کے ایک شعر کے پیچھے دیکھیں، اس زمانے کے لوگوں نے بھی تو اقبال کے اوپر تنقید شروع کر دی تھی جب انہوں نے خود ہی لکھی اور شکوہ لکھا، تو لوگوں نے ان کے اوپر بہت تنقید کی کہ آپ یہ کیا کریں، کیونکہ وہ انٹلیکچوئل لیول اور وہ مینٹالٹی حاصل کرنا ایک تو بہت مشکل کام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں بہت مشکل کام ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، میرا سوال یہ ہے کہ اس کو عام لوگوں کے لیے آسان کیسے بنایا جائے؟ اس کے لیے علی وہی بات ہے کہ ابھی آپ نوٹ کر رہے ہوگے کہ ہم نے اپنے ڈرافٹ ٹیکس میں جو نیوز ون پہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے، ہم نے علامہ اقبال پر پوری ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ بالکل۔ اور اس کے تقریباً ہم 8 پروگرام کر چکے ہیں، اور اس میں ہم نے ایگزیکٹلی اسی طرح کی تمام اقبال کے ڈائمینشنز کو کہ اقبال نے ویسٹرن سویلائزیشن کے بارے میں، ماڈرن تھیولوجیکل تھاٹ پروسیس کے بارے میں، ماڈرن پولیٹیکل تھاٹ پروسیس، ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ اور کمیونزم، کیپٹلزم، کانسیپٹ آف نیشن اسٹیٹ، کانسیپٹ آف ویسٹرن سویلائزیشن، ان سب کے بارے میں پڑھا ہے۔ ہم نے آسان کر کے اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی ہے۔
اور اگر اور اب ہم آ رہے ہیں اگلے جو ہمارے پروگرام ہوں گے وہ اس پہ اقبال کا پیغام نوجوانوں کے لیے کانسیپٹ آف مومن، جو مومن کا وہ کردار دیتے ہیں کہ طہاری یہ غفاری قدوس یہ جبروت یہ چار ناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، یہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی یان نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. تو یہ جو مومن کا ایٹریبیوٹ ہے اور اس کے بعد فلسفہ خودی اقبال کا، تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو آسان کر کے اپنی نوجوان نسل کے لیے پیش کریں. لیکن اگر خود بھی تھوڑی سی اردو بہتر کر لیں، کیونکہ آج کل ایک انفارچونیٹلی جو دقت یہ ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے جب ماڈرنائز ہونا شروع کیا تو ساتھ ساتھ ویسٹرنائز بھی ہو گئے اور ہم نے اپنی اقدار کو چھوڑ دیا، اپنی زبان کو چھوڑ دیا. حالانکہ جو اقبال کا بڑا خوبصورت حوالے سے پورا تصور ہے کہ آپ کو جدید ہونے کے لیے مغربی ہونا ضروری نہیں ہے، بالکل امامے میں اور اپنی زبان کے ساتھ بھی اور اپنے عربی رسم الخط میں بھی ہم رہ کر جدید ہو سکتے ہیں. بالکل. تو تھوڑی سی اگر محنت کی جائے تو اقبال آسانی سے سمجھ آ سکتے ہیں. صحیح. ہم نوجوانوں سے جو بات کریں گے وہ یہی سوال ہے کہ دیکھیے اقبال کے بعد اقبال کس چیز کو ایمفسائز کر رہے ہیں جو کہ دنیا میں تبدیلی لائے گی، وہ اسٹرینتھ آف کیریکٹر ہے، صحیح اخلاقیات ہے. پاکستان کا اور امت کا اگر سب سے بڑا المیہ آپ دیکھیے تو ہمارا المیہ نہ پیسہ ہے نہ اکانومی ہے، نہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تعلیم کی کمی ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ لوگ جو قوم کی قیادت سنبھالتے ہیں وہ بدکردار اور بے کردار ہیں. صحیح. ان میں مورل اسٹینڈرڈ مورل کریڈیبلٹی نہیں ہے. وی سفر فرام گریو کرائسس آف مورالٹی. ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ ہے جس کو امت کی قیادت دی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے وہ خوف کھا جاتا ہے، کفار خرید لیتے ہیں، بک جاتا ہے، ایمان بیچتا ہے، ملک و قوم کے آبرو بیچتا ہے. لیکن ہمارے قوم کے جو سربراہان ہیں وہ جب آتے ہیں تو وہ آتے بھی تب ہی ہیں جب وہ اپنا سب کچھ بیچ باچ کے اپنی عزت، اپنا نام، اپنا کام، اپنی سب کچھ ملک سے باہر رکھ کے تو تب وہ اقتدار میں آتے ہیں. اس سے پہلے جو بھی آیا اس کو ہم نے یا تو ڈکٹیٹر کہہ کے لات مار کے باہر نکال دیا، یا اگر کوئی اور اس ملک کی محنت کے لیے اس کو ہم نے کسی نہ کسی کنٹروورسی میں ڈال کر ہٹا کے سائڈ پہ کر دیا. اس ملک کے اندر دیکھیں ہمارے ملک کا ہر سرکل، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ملک کا جو بھی اقتدار میں بیٹھا ہوا سرکل ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو، چاہے وہ نان اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ انٹلیکچوئل ہو، چاہے وہ تھنک ٹینکس ہو، کہیں نہ کہیں پہ ہمارے مطلب ہم نے میڈیا بنایا. 8 سالوں میں سے 5 سال میں اس میڈیا نے ایسی ترقی کی کہ لوگ پریشان، دنیا پریشان ہو گئی کہ یار اس ملک کو ہوا کیا ہے. اور وہ ہمارا پورا کا پورا میڈیا، اس میں جو بڑے بڑے نام تھے وہ سارے کرپٹ ہو گئے. ان کو اپنی انٹرسٹ نظر، اگر ان کو باہر کی انٹرسٹ نظر نہیں ہے تو وہ اپنی انٹرسٹ کے اوپر چلنا شروع ہو گئے. ہر بندے نے اپنا ایک الگ ایجنڈا بنا کے اپنی انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیپنگ نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان فرسٹ، لوگ اپنی پرسنل انٹرسٹ کو لے کے چل پڑے ہر جگہ پر. یہی بات تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ صرف لیڈرشپ کا نہیں ہے. معاشرے کے ہر طبقے میں جب اس کو اختیار ملتا ہے، جب اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. یہی تو وہ گریو کرائسس آف مورالٹی ہے کہ انسانوں میں وہ کردار نہیں ہے کہ جو ایک مومن کا، ایک شاہین کا کردار ہوتا ہے کہ جس کو نہ خریدا جا سکے، نہ بیچا جا سکے، نہ ظلم کے آگے جھکے، جو سچ بات کرنے سے باز نہ آئے. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق. تو یہ قلندر کہاں سے ملے گا؟ یہ قلندر اس کے ایٹریبیوٹس، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کی پوری ڈیفینیشن اقبال ہمیں دیتے ہیں. اسی وجہ سے ہم ایمفسائز کرتے ہیں کہ اقبال کو پڑھو، کیونکہ جس طرح آپ سے میڈیا کی بات کی، ہمارا میڈیا آزاد تو نہیں ہوا، میڈیا تو ہمارا ہوا. جب اس میڈیا کے اقبال نے بھی یہی بات کہی کہ فکر ہو اگر خام تو آزادی ہے افکار، انسان کو حیوان بنانے کا ہے طریقہ. اگر فکر خام ہو، فکر کمزور ہو، انسان کرپٹ ہو اور اس کو آپ آزادی دے دیں تو وہ آوارگی بنتی ہے، انسان کو حیوان بناتی ہے، درندہ بناتی ہے. صحیح. اور اس میڈیا اور تعلیم یہ 2 چیزیں ہیں کہ جن سے قومیں بنائی جاتی ہیں آج کل.